قومی باز کے ناظرین خوش آمدید۔ کافروں نے مسلمانوں کا قبلہ اول چھین لیا، کیا اب عرب دنیا قبلہ اول کو قربان کر کے اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے؟ ٹرمپ کا مشرق وسطی عرب ممالک کا طوفانی دورہ، شام کو بھی اس نے ڈھیر کر لیا۔ سعودی عرب بھی جھکنے کو تیار، کیا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ مکمل ہونے جا رہا ہے؟ دوستو، صدر ٹرمپ کا یہ صرف ایک دورہ نہیں، یہ ایک خفیہ مشن ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ وہ شخص ہے جس نے دنیا کو یہ سکھایا کہ اقتدار کا کھیل کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اب وہ ایک خطرناک کھیل کھیلنے جا رہا ہے۔ عرب ممالک کو اپنے جال میں پھانس کر وہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کا حصہ بن رہا ہے تاکہ اسرائیل کا غلبہ اور گریٹر اسرائیل کا خواب حقیقت بن سکے۔ وہ کیسے؟ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا ایران جیسی حسینی فوج کو امریکہ ڈھیر کر سکے گا، یا پھر حسینی لشکر امریکہ اسرائیل جیسی پاور کو جوہری دھماکے سے اڑا دے گی؟ دوستو، اب مشرق وسطی کی بازی پلٹنے جا رہی ہے۔ ایران کو گھیرا جا رہا ہے، اسرائیل کو سپر پاور بنانے کی تیاری ہو چکی ہے۔ سعودی عرب اور شام دباؤ میں ہیں اور پیچھے بیٹھ کر کھیل کو چلا رہا ہے واشنگٹن کا مافیا ڈان ڈونلڈ ٹرمپ۔ کیا ایران آخر کار جھک جائے گا؟ کیا عرب دنیا قبلہ اول کو قربان کر کے اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے؟ اور کیا یہ سب کچھ صرف سفارت کاری ہے یا ایک خفیہ جنگ کا آغاز؟ یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں بلکہ یہ ایک وارننگ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مشرق وسطی میں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ ویڈیو میں آگے جانیے اصل کھیل کیا ہے، ٹرمپ کس کے اشاروں پر کام کر رہا ہے، اور ایران کیا واقعی جھکنے والا ہے؟ ٹرمپ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیلنے کا ہنر نہیں بھولا، اب وہ دوبارہ میدان میں اترا ہے مشرق وسطی کے تخت و تاج کے خواب کے ساتھ۔ لیکن دوستو، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ٹرمپ ایک نیا عالمی اتحاد بنانے جا رہا ہے؟ ٹرمپ کا مشرق وسطی کا دورہ اصل مقصد ہے کیا؟ ٹرمپ مشرق وسطی کا دورہ کیوں کر رہا ہے؟ صرف تصویر کھنچوانے کے لیے نہیں، اس کا مقصد ہے نیا اتحاد، نئی صف بندی، نیا ورلڈ آرڈر، اور وہ ایران کو گھیرنے، اسرائیل کو مرکزی طاقت بنانے اور عرب دنیا کو زبردستی اسی کھیل میں شامل کرنے نکلا ہے۔ سعودی عرب، شام اور اسرائیل، کیا یہ سب ایک صفحے پر آ رہے ہیں؟ دوستو، اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ محض اتفاق نہیں۔ سعودی عرب جو برسوں تک اسرائیل کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اب اس سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کی باتیں کر رہا ہے۔ شام جو ایرانی اثر و رسوخ میں دبا ہوا تھا، اسے بھی پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ روس، ترکی اور اب امریکی لابی کے ذریعے ابوظہبی، بحرین، مراکش پہلے ہی اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اور اب ٹرمپ چاہتا ہے کہ ریاض اور دمشق بھی جھک جائیں۔ ایران جھکے گا یا بپھرے گا؟ ایران ایک ایسی ریاست جو امریکی دباؤ کو کئی دہائیوں سے جھیل رہی ہے، مگر کیا اب وہ نیوکلیئر ڈیل کے لیے دوبارہ میز پر آئے گا؟ ٹرمپ کی حکمت عملی بالکل واضح ہے، سفارتی تنہائی، معاشی پابندیاں، عرب ممالک کے ذریعے اسٹریٹجک دباؤ، اور پس پردہ گریٹر اسرائیل۔ ایران کو کہا جا رہا ہے یا تو جھک جاؤ یا تباہ ہو جاؤ۔ اصل ایجنڈا گریٹر اسرائیل ہے، یہ کوئی سازشی تھیوری نہیں، یہ ایک سفارتی حقیقت بننے جا رہی ہے۔ ایک ایسا مشرق وسطی جہاں اسرائیل مرکز طاقت ہو، عرب دنیا اس کے تابع ہوگی، اور ایران خاموش غلام بن جائے گا۔ ٹرمپ کا دورہ اس منصوبے کی عملی شکل ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا ایران جھکے گا؟ کیا سعودی عرب اپنے قبلہ اول کی قیمت پر اسرائیل سے ہاتھ ملا لے گا؟ کیا شام جو دہائیوں سے مزاحمت کی علامت تھا اب ہاتھ کھڑے کر دے گا؟ یہ صرف ٹرمپ کا دورہ نہیں، یہ ایک نیا مشرق وسطی بنانے کی جنگ ہے، اور یاد رکھیں یہ جنگ صرف میزوں پر نہیں، دلوں، سرحدوں اور ایمان پر بھی لڑی جا رہی ہے۔ دوستو، ٹرمپ واپس آ چکا ہے، نہ صرف امریکہ بلکہ عالمی سٹیج پر، اور اگر ہم نے آنکھیں بند رکھیں تو کل ہمارے فیصلے بھی واشنگٹن، تل ابیب اور پھر ریاض میں ہوا کریں گے، اسلام آباد، تہران یا دمشق میں نہیں۔